تو یہ چیز ہے. اچھا میں اگلے سوال کی جانب آتا ہوں، اور سوال انتہائی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں مظاہر کائنات کا ذکر ملتا ہے، غور و فکر کے حوالے سے دعوت دی گئی کہ آپ غور کیوں نہیں کرتے، اس چیز پر غور نہیں کرتے، کائنات پر غور کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، اور اس پر تحقیق کیوں نہیں کرتے. ان سب کی کو تسخیر کرنے کے لیے فرمایا گیا. تو یہ جو چیز ہے ہم آج بھول بیٹھے ہیں. قرآن کریم کو صرف ایک پڑھنے کی کتاب اور اس کو برکت کی کتاب سمجھ کر گھر کے جزدان کے ساتھ ہم نے بہت بلند مقام پر رکھ دیا ہے، لیکن اصل جو قرآن کا میسیج ہے ہم اب تک پہنچ نہیں پائے. اگر پہنچ جاتے ہوتے تو شاید آج ہمارا غلبہ اسلام کا بہت زیادہ ہوتا اور آج اسلام ہی غالب نظر آتا. لیکن اس پر بات کریں گے غور و فکر کے حوالے سے. دعوت و تبلیغ میں غور و فکر کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اس پر کلام کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. دعوت و تبلیغ ہمارا موضوع ہے. غور و فکر، غور و تفکر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کتنا ضروری ہے، اور اس کے حوالے سے قرآن کریم ہمیں کیا ہدایات دے رہا ہے. کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن مجید میں جو کائنات کے مظاہر ہیں وہ بے شمار ہیں، اس لیے کہ اگر صرف زمین و آسمان ہی کی طرف نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ جو عقل والے ہیں ان کے لیے زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں بہت بڑی نشانی ہے. بہت بڑی نشانی. تو یہ تو صرف زمین آسمان اور رات اور دن کی بات فرمائی اللہ نے، ورنہ بہت سارے ایسے مظاہر ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ میں توجہ دلاتا ہے، اور وہ اسی لیے دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا پتہ چلے. توحید کی دلیل ہے یہ. توحید، کیونکہ یہ جو اکثر دہریہ لوگ ہیں، ایتھیسٹ جن کو ہم کہتے ہیں، یہ تو خدا کے معاذ اللہ خدا کے وجود کے منکر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ اپنے ہونے کا پتہ دیتا ہے کہ اللہ کو مانو کہ اللہ کے ہستی ہے، اللہ کا وجود ہے، اور اس کے وجود کے لیے جو دلائل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پیدا فرما دیے. ان کی طرف نظر ڈالو. مثلا اگر آسمانوں کی طرف آپ نظر ڈال رہے ہو تو آسمان جو ہے آپ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ بغیر ستون کے قائم ہے. حالانکہ دنیا میں عمارت بنائی جاتی ہے تو اس میں ستون لازمی ہوتا ہے، ورنہ چھت گر پڑے. اور آسمان کی طرف جہاں بھی آپ نظر ڈالیں آپ کو آسمان ہی آسمان نظر آئے گا، آسمان در آسمان، مگر ستون کا نام و نشان نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ ایسی صفت ہے جس کے لیے ایک بندے کو سوچنا پڑتا ہے کہ اللہ بھی ہے اور اس کی قدرت بھی ایسی ہے کہ وہ اگر چاہے تو آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دے. پھر زمین آپ دیکھیں کہ اس میں زمین میں اللہ تعالیٰ نے معدنیات رکھے ہوئے ہیں، زمین میں درخت رکھے ہوئے ہیں، پودے رکھے ہیں، پھل پھول رکھے ہوئے ہیں، نشانیاں ہیں زمین میں. پھر زمین میں زلزلے آتے ہیں. بالکل یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق انسان سے نہیں ہے. انسان نہیں کر سکتا زلزلہ، انسان نہیں لا سکتا، اور زلزلہ انسان روک بھی نہیں سکتا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگ اللہ کو پہچانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک ہستی ہے اور وہ وجود رکھتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب کفار نے انکار کیا تھا تو وہ آخرت کا انکار کیا تھا، موت کا انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ موت تو وہ دیکھتے رہتے تھے. بالکل آخرت کا انکار کیا تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا قرآن مجید میں کہ جو اللہ تمہیں اس وقت پیدا کر سکتا ہے جب تمہارا نام و نشان نہ تھا، تم عدم میں تھے، تو عدم سے وجود اللہ بخش سکتا ہے. تو تم کو وجود بخشنے کے بعد موت دے سکتا ہے، پھر موت کے بعد دوبارہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے فرمایا یہ جو زندگی اور موت ہے یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور وہ اسی لیے پیدا کیا ہے کہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو اب جو مظاہر ایک کائنات ہیں اس میں تبلیغ دین میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، کیونکہ تبلیغ دین کے لیے بھی انسان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان چیزوں کی طرف انسان کو توجہ دلائے. جو بندہ اسلام کی طرف راغب ہونا چاہتا ہے، مائل ہونا چاہتا ہے، اس کو اس طرف توجہ دلائے کہ دیکھو زمین میں کیسی اللہ تعالیٰ نے نشانیں رکھی ہوئی، دیکھو آسمان میں کیسی نشانیں رکھی ہوئی، دیکھو چاند سورج تاروں میں کیسی نشانیں رکھی ہوئی. اور یہ جو موسم بدلتے رہتے ہیں، کبھی گرمی کبھی سردی کبھی رات کبھی دن، اس سے تم کیا سبق حاصل کرتے؟ تم دیکھو تو صحیح، کوئی چیز تمہارے اختیار میں ہے. سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے،
مغرب میں ڈوبتا ہائے ہے. ہائے. کیا کوئی بندہ ایسا کر سکتا ہے جو کہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا, کسی اور دین کو مانتا ہوں, چلو کسی اور دین کو فالو کرتا ہے, تو کیا وہ سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا. مغرب سے نکال سکتا ہے؟ نہیں نا, مشرق سے ہی نکلے گا اور مغرب میں ڈوبے گا. تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے وجود کی طرف دلالت کرتی ہیں. تو اب تبلیغ دین میں بھی ان چیزوں سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے لوگوں کو راغب کرنے کے لیے, سبحان اللہ, تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ ان دلائل سے سمجھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے اور ہمیں اسلام کی طرف راغب ہونا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہے. اللہ اللہ, یہ توحید کے دلائل بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ مظاہر کائنات پر اگر غور و فکر کرے انسان, آسمانوں کے پر غور کر لے, زمین پر کر لے, اس میں موجود معدنیات پر کر لے اور اس پر موجود جتنی چیزیں ان تمام پر کر لے, پوری عمر گزار دے, اس کے باوجود بھی قرآن کریم کی سورہ رحمان کی آیہ مبارکہ سامنے آتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. جب یہ چیز سامنے آ گئی اور جب اس کا عرفان حاصل ہو گیا انسان کو کہ کیا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے, تو پھر اس آیت پر نظر رک جاتی ہے کہ اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.